الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. محترم ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے شوال کے 6 روزے. شوال کے 6 روزے کی بڑی فضیلت حدیث نبویہ میں بیان فرمائی گئی ہے. ایک حدیث نبویہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے. راوی حدیث جیسا کہ بیان کیا گیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور اسی کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا. اس حدیث کی تشریح سے پہلے ہم راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چند باتیں جان لیتے ہیں. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. انصاری یعنی وہ صحابی جو مدینہ کے ہیں اور انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین صحابہ کی مدد فرمائی تھی، اور انصار کا لقب خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اعزاز کے طور پر ملا ہے، اور انصاریوں کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. یوں تو تاریخ میں بے شمار لوگوں نے ایک دوسروں کی مدد کی ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے آپس میں جس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کی، بھائی چارے اور اخوت کی مثال پیش فرمائی، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے اب تک قاصر ہے اور تا قیامت قاصر رہے گی. یہ بڑے پیارے صحابی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سب سے پہلے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی صحابی کے گھر پر آ کے بیٹھ گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کے گھر مہمان ہوئے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان میں ٹھہرایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کے مکان رہنے کے لیے دے دیا اور اوپر کے مکان میں چلے گئے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ پانی کا کوئی گھڑا یا مٹکا پھوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی کافی بہہ گیا اور بہت گیلا ہو گیا. تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے کمر وغیرہ کے ذریعے اس پانی کو سکھا لیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کے بعد صحابی رسول نے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ چلیں، انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، پیشکش کی کہ آپ اوپر کے مکان میں چلے جائیں، ہم لوگ نیچے کے مکان میں رہیں گے.
تو یہ مختصر سی تفسیر ہوئی صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ہم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور اس میں جو غور طلب بات ہے، غور کرنے کے پہلو ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ احادیث میں شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، لیکن یہ حدیث سب سے مستند ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر درج فرمایا ہے۔ ترجمہ جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس حدیث میں رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنے کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دینے کی بات کہی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وہ اس طرح سے کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ثواب کا ایک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 ثواب عطا فرماتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے ہم اسے اسی کے مثل، اسی جیسا 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، ایک برائی کرتا ہے، ہم اسے اسی کے جیسا ایک برائی لکھتے ہیں اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا اور اسی آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت فضل کا پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور وہی بندہ مومن جب ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، نعم خداوندی ہے کہ ہم ایک نیکی کریں اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے 10 نیکی لکھیں، اور ایک گناہ کا کام کریں اور ہمارے لیے گناہ ایک ہی لکھا جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو جیسا کہ ثابت ہوا ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، تو ایک روزہ 10 روزے کے برابر ہوا، دوسرا روزہ 20 روزے کے برابر ہوا، اور تیسرا روزہ 30 روزے کے برابر ہوا۔ گویا 3 روزے 1 مہینے کے برابر ہو گئے اور 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہو گئے۔ اس طرح 6 روزے رکھنے سے ہمیں 2 مہینے کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب وہ جو 1 مہینے رمضان کے روزے رکھے گئے اس کی نیکیوں کو جمع کر لیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر وہ دن بنتے ہیں، اس کو آپس میں تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں، بانٹ دیں، تو ساری نیکیاں وہ 10 مہینوں کے دنوں میں بڑھ جائیں گی، تقسیم ہو جائیں گی۔ اور اس طرح سے بندہ مومن کو، مسلمان کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے متعلق اسی حدیث نبویہ یا اسی موضوع سے متعلق حضرت علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جس شخص پر رمضان کے فرض روزوں کی قضا لازم ہے، کیا وہ شخص فرض روزوں کی قضا سے پہلے شوال کے 6 روزے رکھ سکتا ہے؟ سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ اس شخص کو پہلے فرض روزوں کی قضا کرنی چاہیے، چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی گنتی مکمل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے جو کہ نفل ہیں یہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کا حکم
فقہا کے نزدیک مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کرے گا تو اسے نیکی ملے گی، لیکن اگر نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہ کا مستحق نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے لیے بڑی پیشکش ہے، بڑا آفر ہے، بہت بڑا انعام ہے، نیکیاں کرنے کا موقع ہے۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو یہ موقع دے رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ پیشکش کر رہا ہے، اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور حسن عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔